سوال ہے کہ عبد المصطفیٰ نام رکھنا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عبد المصطفیٰ نام رکھنا درست ہے، اور جو لوگ منع کرتے ہیں اسے کہ عبد المصطفیٰ نام رکھنا نہیں چاہیے، ان کو مسلم شریف کی ایک حدیث پاک وہ ظاہر کرتے ہیں، اس کا حوالہ دیتے ہیں، جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ لا تقولن احدکم عبدی و امتی کلکم عبید اللہ۔ فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنی جاریوں کو یا اپنے غلام کو عبدی یا امتی نہ کہے، کیونکہ تم سب کے سب کس کے بندے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے بندے ہو۔ سب سے پہلے آپ لوگ یہ بات یاد رکھیں کہ عبد کا معنی صرف عبادت گزار نہیں ہوتا، بلکہ عبد کا معنی ہوتا ہے خدمت گزار، اطاعت گزار، غلام، ملازم۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ پھر یہ جملہ سن لیں کہ عبد کا معنی فقط عبادت گزار نہیں ہوتا، عبد کا معنی خدمت گزار بھی ہوتا ہے، عبد کا معنی اطاعت گزار بھی ہوتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء۔ اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے عبدا مملوکا، ایک عبد کی کہ جو مملوک ہے، کسی کی ملکیت ہے۔ یہاں پر دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے مالک کا جو غلام ہے اس کو مالک کا عبد اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ یہاں پر خود اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے غلام کو اپنے مالک کا عبد قرار دیا ہے۔ دوسرے مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، کہ نکاح کر دو تم ان کا جو تمہارے بندے ہیں۔ بندوں میں سے کون مراد ہے؟ بندوں سے یہاں پر کون مراد ہیں؟ جاریاں، اور بندوں سے مراد غلام ہیں۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ جاریاں کو اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس غلام کو اپنے مالک کا بندہ قرار دیتا ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ عبد کا معنی فقط عبادت گزار نہیں، بلکہ عبد کا معنی ہوتا ہے غلام، عبد کا معنی ہوتا ہے اطاعت گزار۔ ان قرآن پاک کی دو آیتوں سے یہ بات واضح ہو گئی۔ اب جس حدیث پاک سے مغالطہ لگتا ہے وہ حدیث پاک صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے، اور اس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اپنے غلام کو یا اپنی جاریوں کو، اپنی باندی کو عبد نہ کہے، کیونکہ تم سب کے سب کس کے بندے ہو؟ تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہو۔ یاد رکھیں یہ بات ان لوگوں کو فرمائی جا رہی ہے کہ جن لوگوں نے شرک کے اندر ایک خاص وقت گزارا ہے، جن لوگوں نے اپنے آباء و اجداد کو شرک کی پستیوں کے اندر گرے ہوئے دیکھا ہے، بتوں کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس وقت ان لوگوں کے اندر ایک کبر پایا جاتا تھا، ایک شرک کا ڈر پایا جاتا تھا۔ لہٰذا اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابتدائی طور کے اوپر بالکل خالص توحید ان کے دلوں کے اندر جمانے کے لیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس نے منع فرما دیا تھا۔ ان کے اندر ایک کبر چھپا ہوا تھا، ایک تکبر چھپا ہوا تھا، منع فرما دیا۔ لیکن جب اسلام راسخ ہو گیا، اسلام ایک پودے سے ترقی کرتے کرتے ایک تناور درخت بن گیا، اب بات ختم ہو گئی۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، فرمایا اب مجھے اپنی امت کے اندر شرک کا ڈر باقی نہیں رہا، اب مجھے اپنی امت کے اندر شرک کا ڈر باقی نہیں رہا۔ لہٰذا وہ حکم کیا ہوا؟ وہ حکم چلا گیا، وہ حکم ختم ہو گیا، وہ ابتداء اسلام کے ساتھ خاص تھا۔ اس لیے جس وقت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ممبر رسول کے اوپر بیٹھے خطبہ دینے کے لیے، تو کنز العمال شریف کے اندر موجود ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ خطبہ دیا کہ اے لوگو، تم مجھ سے محبت کرتے ہو اس وجہ سے کہ میں رسول اللہ کے ساتھ رہا ہوں، اور میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خادم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بندہ ہوں۔ یہ حضرت عمر فاروق کے الفاظ ہیں، کنز العمال شریف کے اندر موجود ہے، میں رسول اللہ کا بندہ ہوں۔ پھر سن لیں یہ الفاظ، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں رسول اللہ کا بندہ ہوں، اور انہی الفاظ کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے الامن والعلا کے اندر بھی حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ جو مسلم شریف کی حدیث پاک ہے وہ ابتداء اسلام کے اندر تھی، توحید کا سبق دینے کے لیے تھی۔ ان کے اندر جو چھپا ہوا تکبر تھا، چونکہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو شرک اور بت پرستی کے اندر گرا ہوا دیکھا تھا، لہٰذا ان کے ان معاملات کو چھڑانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، جس طرح دیکھیں نا شروع اسلام کے اندر کیا تھا کہ جو آگ کے اوپر پکی ہوئی چیز کھاتا تھا، تناول کرتا تھا، گوشت وغیرہ، اس کو وضو کرنے کو حکم دیا تھا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ یعنی اس وقت اس حکم کا مقصد کیا تھا کہ یہ جو نظافت ہے، یہ طہارت ہے، یہ ان کے دلوں کے اندر جم جائے۔ اس لیے جو بندہ بھی کھانا کھاتا تھا، آگ کے اوپر پکی ہوئی چیز کھاتا تھا، اس کے لیے لازم تھا کہ وہ وضو کرے، اور پھر بعد میں جب طہارت کا نظام، نظافت کا نظام، اسلام کا یہ جو نظام طہارت ہے، نظام نظافت ہے، یہ لوگوں کے دلوں کے اندر جم گیا، تو اب اس حکم کو ختم کر دیا گیا۔ اب جس وقت آپ بے وضو و نماز کا ارادہ کریں تو آپ وضو کریں۔
اب آگ کے اوپر آپ پکی ہوئی چیز کھا سکتے ہیں، وضو کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ بالکل اسی طرح ابتداء اسلام کے اندر ان کو توحید کا درس دینے کے لیے، ان کے دل کے اندر توحید پکی جمانے کے لیے، دین اسلام پکا مضبوط کرنے کے لیے کچھ احکام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جاری فرمائے تھے. تو انہی میں سے ایک حکم یہ بھی تھا کہ اپنے بندوں کو اس طرح عبد نہ کہا کریں ابتداء اسلام کے اندر. لیکن جب یہ حکم مکمل ہو گیا، یہ بات محکم ہو گئی، یہ بات پکی ہو گئی، مضبوط ہو گئی ان کے دل کے اندر، اور یہ جو خطرہ تھا یہ خطرہ ٹل گیا، تو اب اجازت ہو گئی اس بات کی. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیں جس وقت ہم اب کسی کو کہتے ہیں نا عبد المصطفیٰ، مصطفیٰ کا بندہ، رسول اللہ کا بندہ، تو اس سے مراد رسول اللہ کا غلام ہوتا ہے، اس سے مراد رسول اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں ہوتا. یہ بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ عبد المصطفیٰ نام رکھنا، عبد الرسول نام رکھنا یہ بالکل درست ہے، اس کے جواز میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.